مجھے حیرت ہے آپ دونوں اتنے بڑے اور ویران سے بنگلے میں کس طرح رہتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ورشا کوئی جواب دیتی سونا اچانک ڈرائنگ روم کے دروازے پر نمودار ہوئی اور آواز بلند بولی، برکھا دیوی آ رہی ہیں۔ برکھا کے آنے کا سونا نے کچھ اس طرح اعلان کیا جیسے کسی ملک کی ملکہ معظمہ تشریف لا رہی ہوں۔ ورشا کو بھی یہ بات عجیب محسوس ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، وہ کسی وقت کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے۔ وہ ڈرامہ باز عورت تھی، اسے ڈرامہ کر کے بڑا مزہ آتا تھا۔ ساحل عمر تھوڑا سا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد ڈرائنگ روم کے دروازے پر ایک شعلہ سا لپکا۔ ساحل عمر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ سرخ ساڑی میں ایک سفید بدن کی پرکشش عورت دروازے میں داخل ہو رہی ہے۔ اس نے اچھا خاصا میک اپ کر رکھا تھا، بغیر آستین کے چھوٹا بلاؤز پہنے، فلمی اداکاراؤں کی طرح نیچی ساڑی باندھے وہ کسی فلم کی ہیروئن بننے کی کوشش میں تھی۔ برکھا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی سجی ہوئی تھی اور آنکھیں کسی ناگن کی طرح چمک رہی تھی۔ ورشا کو ماں کا اس طرح فل میک اپ اور نیم عریاں انداز میں آنا اچھا نہ لگا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی ممی اس کے ور کی بجائے اپنے ور سے ملنے آئی ہو۔ یہ اس کی ماں کو دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے؟ بیٹھو، برکھا نے ہاتھ کے اشارے سے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ انداز میں بڑی تمکنت تھی۔ جی شکریہ، کیسے ہو ساحل؟ برکھا نے پروقار لہجہ بنانے کی کوشش کی۔ جیسا ہوں آپ کے سامنے ہوں، ساحل عمر نے سیدھے لہجے میں جواب دیا۔ تم ویسے نہیں ہو جیسا میں نے دیکھنا چاہتی ہوں، تم ویسے بن جاؤ جیسا میں چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں جی آپ کیا فرما رہی ہیں؟ ساحل عمر نے برکھا کی بجائے ورشا کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے پہچانا؟ برکھا نے عجب لہجے میں سوال کیا۔ ظاہر ہے آپ ورشا کی ممی ہیں، ساحل نے مسکرا کر کہا۔ وہ تو خیر میں ہوں، برکھا نے بے نیازی سے کہا، لیکن میں تمہیں عمر عابد صاحب کے بیٹے کی حیثیت سے پہچانتی ہوں۔ اپنے والد کا نام سن کر ساحل عمر بے اختیار چونک گیا۔ اس کے والد کا نام تو شاید ورشا کو بھی نہیں معلوم تھا۔ حیرت ہے، آپ میرے والد کو کیسے جانتی ہیں؟ تمہارے والد اس بنگلے پر آ چکے ہیں، برکھا نے ایک اور انکشاف کیا۔ ان کا کوئی مسئلہ تھا جو میں نے حل کر دیا تھا۔ پھر ایک دن ان سے میری ملاقات ہوئی، تم ان کے ساتھ تھے، انہوں نے میرا تم سے تعارف کرایا تھا۔ تمہیں کہاں یاد ہوگا، کافی پرانی بات ہے، تم خاصے چھوٹے تھے۔ اس نے کہا، جی مجھے یاد نہیں۔ ساحل عمر نے صاف گوئی سے کام لیا۔ لیکن مجھے یاد ہے سب، ذرا ذرا، برکھا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ورشا تمہاری بہت تعریف کرتی ہے، ہر وقت تمہارے گن گاتی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی، نہ تم خود اپنے بارے میں جانتے ہو کہ تم کیا ہو۔ صرف میں جانتی ہوں کہ تم کیا ہو، تم میرے لیے کتنے اہم ہو۔ ساحل عمر نے حیران ہو کر پوچھا، میری وجہ سے؟ ورشا بے اختیار بولی، شاید۔ برکھا نے ایک لفظ بول کر ورشا کو بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ ورشا کے چہرے پر ایک اداسی سی چھا گئی۔ برکھا نے ورشا کو گہری نظر سے دیکھا اور پھر ساحل عمر سے مخاطب ہو کر بولی، میں تمہیں کیسی لگی؟ عجیب سوال تھا، ساحل عمر پریشان ہو کر رہ گیا۔ اس نے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ یہاں ورشا کے لیے نہ آیا ہو، برکھا کے لیے آیا ہو، جیسے برکھا ورشا کی بیٹی ہو۔ ورشا اپنی ماں کی حرکتوں پر مسلسل شرمندہ ہو رہی تھی، لیکن برکھا کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ آپ بہت اچھی ہیں، بالآخر ساحل عمر کو کہنا پڑا۔ اگر وہ یہ نہ کہتا تو پھر کیا کہتا؟ شکریہ ساحل، اب میں چلتی ہوں، آپ ورشا کے ساتھ بیٹھ کر چائے پئیں، مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، ورنہ میں تم دونوں کے ساتھ کچھ دیر اور بیٹھتی۔ امید ہے کہ تم مائنڈ نہیں کرو گے۔ کوئی بات نہیں، ساحل عمر نے سرسری انداز میں کہا، جیسے اس کے چلے جانے سے اس کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑا ہو۔ ورشا برکھا اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئی، جی ممی، وہ جلدی سے بولی، دیکھو ساحل کو بغیر چائے پلائے نہ جانے دینا، یہ ہمارے گھر آئے ہیں، ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ ملک کے بہت بڑے آرٹسٹ ہیں۔ یہ کہہ کر برکھا ڈرائنگ روم سے جانے لگی۔ پھر جاتے جاتے ورشا سے بولی، ورشا ایک منٹ ذرا میری بات سننا۔ جی ممی آئی، ورشا کھڑے ہوتے ہوئے بولی، ساحل ایک منٹ۔ گویا اس نے اس سے اجازت لی۔ ہاں ٹھیک ہے ورشا، آپ ممی کی بات سن لیں، ساحل عمر نے خوش اخلاقی سے کہا۔ برکھا دروازے پر جا کر رک گئی۔ جب ورشا قریب آ گئی تو اس نے بہت آہستہ سے پوچھا، کام ہوا؟ جی ممی، ہو گیا، ورشا نے دور بیٹھے ساحل عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاباش میری جان، برکھا نے ورشا کے دونوں گال تھپ تھپائے، وہ ایک دم خوش ہو گئی تھی۔
ممی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ورشا نے ہمت کر کے پوچھا۔ آپ نے ساحل کو بلایا تھا، ایک ارجنٹ کال پر مجھے جانا پڑ رہا ہے، میرے جائے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا، تم اس کے پاس بیٹھو، اسے چائے وائے پلاؤ، سونا گھر میں ہے، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ ٹھیک میری جان۔ اچھا ممی بائے، ورشا نے بلند آواز میں کہا اور ساحل عمر کے نزدیک آ کر بیٹھ گئی، اسے پیاری نظروں سے دیکھا، ہلکا سا مسکرائی اور پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، دیکھا میری ممی کو؟ بھائی تمہاری ممی خوب ہیں، اس عمر میں بھی ینگ لگتی ہیں، کیا مجھ سے بھی زیادہ ینگ؟ یہ کہہ کر اس نے شرارت امیز لہجے میں ساحل کو دیکھا اور پھر زور سے ہنس پڑی۔ تم سمندر کی لہر ہو، وہ بولا۔ اور ممی؟ اس نے پوچھا۔ اور وہ بھی سمندر کی لہر ہے؟ واہ کیا بات ہوئی! وہ خفگی سے بولی، وہ بھی لہر، میں بھی لہر، ہاں مگر دونوں میں فرق ہے۔ اچھا وہ کیا تم سمندر کی اٹھتی ہوئی لہر ہو اور تمہاری ممی جاتی ہوئی لہر؟ ساحل عمر نے ہنس کر کہا۔ اس کی وضاحت سن کر وہ بھی ہنسنے لگی۔ ساحل عمر کی تصویر دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی، ورشا نے یہ لاجواب کام کیا تھا، اس نے بہت صاف اور واضح تصویر حاصل کی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر برکھا کی بانچیں کھل گئی تھی، اس نے اس تصویر پر بے اختیار اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے اور پیار بھرے لہجے میں بولی تھی، میرا مانا۔ اس وقت برکھا اپنے آپریشن تھیٹر میں موجود تھی، ورشا بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھی، اس نے ورشا کو بہت سے عمل سکھا دیے تھے۔ شروع میں تو ورشا ان عملیات میں کوئی دلچسپی نہ لی، لیکن جب اس نے اس سفلی علم کے اثرات دیکھے تو وہ خود بخود لائن پر آ گئی۔ اس وقت وہ برکھا کی دائیں جانب کسی معمول کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ برکھا کے ہاتھ میں ساحل عمر کی تصویر موجود تھی، وہ دھیرے دھیرے کچھ پڑھ رہی تھی، پھر اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے زمین پر ایک دائرہ بنایا اور اس تصویر کو اس نے دائرے میں رکھ دیا، پھر اس نے دائیں جانب مڑ کر ورشا کو دیکھا، وہ اس کا اشارہ سمجھ کر اٹھی اور کارنس پر رکھے شیشے کے پیالے کو اٹھا لائی، اس پیالے میں ایک سرنج رکھی تھی، پیالہ دے کر ورشا پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی۔ برکھا نے اس کے بلاؤز کے 2 ٹچ بٹن کھول دیے، اس کی پیٹھ پر بنا بچھو صاف دکھائی دینے لگا۔ برکھا نے سوئی بچھو کے منہ پر رکھی اور ہلکا سا دباؤ ڈالا، سوئی کھال میں گئی تو ورشا نے سسکاری بھری۔ برکھا نے آدھی سرنج کے قریب ورشا کا خون نکال لیا اور پھر روئی کے ذریعے اس نے اس خون کو ساحل عمر کی پوری تصویر پر اچھی طرح مل دیا اور اس کے بعد اس نے ورشا سے باہر جانے کو کہا۔ ورشا کسی معمول کی طرح خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی، جاتے جاتے کمرے کا دروازہ بند کر گئی۔ ورشا کے باہر جانے کے بعد وہ ساحل عمر کی تصویر پر کچھ پڑھ کر پھونکتی رہی۔ یہ عمل آدھے گھنٹے تک جاری رہا۔ جب یہ عمل ختم ہوا تو اس کمرے کے چاروں کونوں سے بچھو نکل کر آنے لگے۔ برکھا نے فوراً اس تصویر کو دائرے میں رکھ دیا اور خود دائرے سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچھو نے تصویر کو اچھی طرح ڈھک لیا۔ جب پوری تصویر پر بچھو اچھی طرح چھا گئے تو برکھا کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ کھیلنے لگی، وہ آہستگی سے اٹھ گئی، کمرے سے باہر نکل کر اس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا اور پھر اس میں ایک بڑا سا تالا ڈال دیا۔ پھر اس نے ورشا کے کمرے میں جھانکا، وہ آرام سے لیٹی ایک رسالہ دیکھ رہی تھی۔ ماں کو کمرے میں جھانکتا پا کر اس نے پوچھا، کیا ہو رہا ہے ممی؟ بچھو نے اس کی تصویر کو گھیر لیا ہے، صبح تک کچھ نہ بچے گا، برکھا نے خوش ہو کر کہا۔ پھر وہ پورے اطمینان سے اپنے کمرے میں جا کر پاؤں پھیلا کر سو گئی۔ برکھا کے جانے کے بعد اس نے رسالہ ایک طرف رکھ کر گھڑی پر نظر ڈالی، 12:30 بجے کا عمل تھا۔ اس نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر بڑا ہوا ہاتھ کھینچ لیا، سوچنے لگی کہ اسے فون کرے یا نہ کرے۔ 12:30 بجے تھے، ممکن ہے ساحل سو چکا ہو، نہ بھی سویا ہو تو یہ کسی کے گھر فون کرنے کا مناسب وقت تو نہ تھا، پر اس کا دل نہ مانا۔ اس نے سمجھایا کہ فون کر کے دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، اگر وہ جاگ رہا ہوگا اور بات کرنے کے موڈ میں ہوگا تو بات کریں گے، ورنہ ہیلو ہائی کر کے فون بند کر دیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے دوبارہ ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا، ٹیلی فون کو اپنی گود میں رکھ کر ساحل عمر کا نمبر ڈائل کیا۔ جلد ہی سے ساحل عمر کی مخصوص انداز میں جی سنائی دی، ہائے رانجن، اس نے بڑے میٹھے لہجے میں اسے پکارا۔ او یہ تم ہو؟ ساحل عمر نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا، کیا کر رہے تھے؟ سچ بتاؤں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں پلیز، جانے کیوں؟ ابھی تمہارا خیال آیا تھا، تم بے اختیار یاد آئی تھی، شکر ہے میں تمہیں یاد تو آنے لگی، پتہ نہیں اس وقت میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، جی چاہ رہا تھا کہ فوراً تم سے ملوں، تم سے بات کروں، اتنے میں تمہارا فون آ گیا۔ اس کیفیت کو جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ ورشا نے پوچھا۔
نہیں، میں نہیں جانتا۔ ساحل عمر نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اسی کیفیت کو محبت کہتے ہیں۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ ورشا، میں الجھ گیا ہوں۔ ساحل عمر کچھ پریشان سا تھا۔ ہاں، میری زلفوں میں الجھ گئے ہو، میری زلفوں کے اسیر ہو گئے ہو۔ اپنی دھن میں مگن تھی، کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ میرے دل میں عجب وسوسے سے اٹھ رہے ہیں، میرے دل پر بادل سے چھائے ہیں، گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ اچھا ورشا، میں تم سے پھر بات کروں گا۔ ساحل عمر نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس نے ورشا کا جواب سننے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ ورشا ریسیور تھامے کچھ دیر یوں ہی سکتے کے سے عالم میں بیٹھی رہی، پھر اس نے ایک گہرا سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ پھر لائٹ بجھا کر سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ برکھا کو آج صبح تڑکے ہی اٹھنا تھا، سورج نکلنے سے پہلے ہی کمرے میں جانا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑتی ہوئی جاپ والے کمرے کی طرف چل دی۔ اس نے کمرے کا بڑا سا تالا کھولا اور بے تابی سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اب وہاں ایک بھی بچھو نہ تھا۔ برکھا نے جھک کر ساحل عمر کی تصویر اٹھا لی اور جب اس نے خوش ہو کر اس تصویر پر نظر ڈالی تو خوشی ایک دم اداسی میں بدل گئی۔ برکھا کو زبردست حیرت کا جھٹکا لگا۔ حیرت کا جھٹکا آخر کیوں نہ لگتا، کام ہی کچھ ایسا ہوا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر تصویر اٹھائی تھی کہ ساحل عمر کی تصویر غائب ہو چکی ہوگی، وہاں صرف سادہ کاغذ رہ گیا ہوگا۔ پھر وہ اس کاغذ کے 4 ٹکڑے کر کے انہیں جلائے گی اور اس کی راکھ ورشا کے حوالے کر دے گی تاکہ وہ اس راکھ کو ساحل عمر کو کھلا دے، اور جو ہی ساری راکھ اس کے خون میں شامل ہوگی وہ ورشا کا مطیع ہو جائے گا۔ پھر ورشا کے ذریعے وہ ساحل عمر پر حکومت کرے گی، اسے دھیرے دھیرے وہاں لے جائے گی جہاں لے جانا چاہتی ہے۔ تصویر دیکھ کر اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ ساحل عمر کی تصویر کاغذ پر موجود تھی، البتہ یہ ضرور ہوا تھا کہ تصویر کہیں کہیں سے اڑ گئی تھی۔ جیسے تصویر بہت پرانی ہو جائے تو اس پر چھوٹے چھوٹے سفید دھبے پڑ جاتے ہیں، بس ایسی ہی ہو گئی تھی اس کی تصویر۔ لیکن ایسا کیوں ہوا تھا آخر؟ یہ تو اس کا آزمودہ عمل تھا، کئی بار اس نے مختلف لوگوں کے لیے کیا تھا۔ یہ وہ عمل تھا جو سب سے پہلے اس کے باپ نے کیا تھا، اسی سے اس نے سیکھا تھا۔ اس عمل کے ناکام ہونے کی کوئی وجہ ہی نہ تھی، کبھی کبھی انہونی بھی ہو جاتی ہے۔ وہ ہو گئی تھی جب ساحل عمر نے ورشا سے بات کرتے کرتے اچانک ریسیور رکھ دیا تو ورشا کو عجیب سا لگا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی ایسا نہ کیا تھا۔ یہ اس کی تو عادت تھی کہ وہ بات کرتے کرتے اچانک ریسیور رکھ دیتی تھی، شاید اسی کا سایہ اس پر پڑ گیا تھا۔ ساحل عمر کو اپنی اس حرکت پر بعد میں شرمندگی ہوئی تھی، لیکن وہ ایسا کرنے پر مجبور تھا۔ اصل میں بات کرتے کرتے اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچنے لگے تھے۔ اسے ایک زوردار چکر آیا تھا کہ اس کا ہاتھ خود بخود کریڈل پر پہنچ گیا تھا اور غیر ارادی طور پر ریسیور فون سیٹ پر رکھا گیا تھا۔ اس کے دل پر شدید گھبراہٹ سی طاری تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا ہوا تھا اور سر گھوم رہا تھا۔ وہ اپنا سر جھکائے اور اسے دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ کوئی چیز بڑی تیزی سے اس کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ وہ تہکال تھا جو اس کے گرد گھوم رہا تھا۔ وہ بے وزن تھا، بے آواز تھا، اور کبھی اسے دکھائی دے رہا تھا اور کبھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا اور چند لمحوں پہلے اس نے جو کچھ محسوس کیا تھا یا کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اب محض ایک خواب لگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے، تہکال اچانک کہاں سے آ گیا، اس نے اس کے گرد چکر کیوں لگائے۔ بہرحال جو بھی ہوا تھا، لیکن کمرے میں کسی قسم کے آثار نہیں تھے۔ یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ اتنا بڑا جانور اس کمرے میں گھوم کر گیا ہے۔ اس وقت رات کا 1 بج گیا تھا، اماں شاید جاگتے ہی ہوں۔ اس نے سوچا ان سے تذکرہ کر کے دیکھے، انہیں اپنا حال سنائے، اپنی کیفیت بیان کرے۔ پھر اس نے سوچا جب کمرے میں کسی چیز سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ یہاں کوئی چیتا چھلانگے مار کر گیا ہے تو وہ اماں کو کیسے یقین دلائے گا۔ اسے یہ تو معلوم تھا، اس بات کا پکا یقین تھا کہ وہ اماں کو بتائے گا، اس پر وہ منوعن یقین کر لیں گی، مگر وہ یہ سب بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیچاری اس کی طرف سے ویسے ہی خاصی پریشان رہتی تھی۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کی نگاہ رشا ملو کی تصویر پر پڑی۔ وہ اس تصویر کو دیکھ کر چونک پڑا، اور جس چیز نے اسے چونکایا اس کی تصدیق کے لیے تصویر کے نزدیک جانا ضروری تھا۔
اس نے محسوس کیا تھا کہ رشا ملوک کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جو جم کر برف بن گئے تھے، وہ برف کے آنسو اب پگھلنے لگے تھے۔ وہ فوراً اٹھ کر تصویر کے نزدیک پہنچا۔ اس نے ان آنسوؤں کو غور سے دیکھا۔ وہ آنسو واقعی پگھل رہے تھے، پانی بن رہے تھے، لیکن پانی بن کر بہہ نہیں رہے تھے، وہ پانی ہوا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ آنسو تصویر سے غائب ہو گئے۔ اب تصویر خشک اور صاف ہو گئی تھی۔ ساحل عمر کے دل پر سرشاری سی چھا گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے خود اپنے ہاتھوں رشا ملوک کے آنسو پوچھ دیے ہوں۔ ناصر مرزا کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اس کی گاڑی نے ماڈل کالونی کی طرف رخ اختیار کر لیا تھا۔ شام کے 4 بجے تھے۔ وہ حافظ موسیٰ خان سے ملنے جا رہا تھا۔ حافظ موسیٰ کا پتہ اس کے مینیجر زاہد ملک نے بتایا تھا۔ پتہ ڈھونڈنے میں ناصر مرزا کو کوئی دقت پیش نہ آئی۔ مارکیٹ میں پہنچ کر جب اس نے ایک جنرل اسٹور والے سے حافظ موسیٰ کا پتہ معلوم کیا تو حافظ موسیٰ کا نام سن کر اس نے بڑی عقیدت سے ناصر مرزا کو دیکھا۔ اگرچہ ان کا گھر نزدیک ہی تھا، پھر بھی اس جنرل اسٹور والے نے اپنی دکان کے لڑکے کو ناصر مرزا کے ساتھ کر دیا۔ گھر کے سامنے پہنچ کر اس لڑکے نے چاہا کہ وہ گیٹ پر لگی بیل بجا کر اندر سے کسی کو بلا دے، مگر ناصر مرزا نے منع کر دیا۔ اس نے کہا، بس بیٹا آپ جائیں، میں خود دروازہ کھٹکھٹا لوں گا۔ اچھا جی، لڑکا یہ کہہ کر واپس اپنی دکان پر چلا گیا۔ ناصر مرزا نے گیٹ کی دیوار کے ساتھ اپنی گاڑی کھڑی کی، پھر گیٹ پر آ کر بیل کا بٹن دبایا۔ 400 گز پر بنے اس مکان کی 4 دیواری اتنی اونچی تھی کہ اندر کا گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک 15-16 سالہ لڑکے نے گیٹ کھولا اور اپنے سامنے ایک بھاری بھرکم شخصیت کو پا کر تھوڑا سا جھک گیا۔ اس کے چہرے پر نرمی سی آ گئی تھی اور اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے؟ بیٹے مجھے حافظ جی سے ملنا ہے، ناصر مرزا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اچھا آپ ٹھہریے، میں ان سے پوچھتا ہوں۔ اس وقت وہ پچھلے حصے میں ہے، آپ اپنا نام بتائیے، میں دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کا نام لوں گا۔ اگر انہوں نے اجازت دے دی تو ملاقات ہو جائے گی، ورنہ آپ کو دوبارہ زحمت کرنا پڑے گی۔ اس لڑکے نے خلاف توقع بڑی تفصیل سے ساری صورتحال سمجھائی۔ ٹھیک ہے بیٹے، میرا نام ناصر مرزا ہے، میں حسن اسکوائر سے آیا ہوں۔ وہ لڑکا اس کا نام سن کر اندر چلا گیا۔ ناصر مرزا گیٹ کے سامنے سے ہٹ کر اپنی گاڑی کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے مینیجر نے بتایا تھا کہ وہ بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے لوگ چکر پر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ وہ شخص بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جسے پہلی ہی دفعہ میں شرف باریابی حاصل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گیٹ پر کھڑکھڑاہٹ ہوئی تو ناصر مرزا فوراً گیٹ کے سامنے آ گیا۔ وہ لڑکا چھوٹے گیٹ سے برآمد ہوا اور مسکرا کر بولا، آپ اندر آ جائیے۔ شکریہ بیٹے، ناصر مرزا نے ممنونیت سے کہا۔ لڑکا کچھ نہ بولا۔ جب وہ گیٹ کے اندر داخل ہو گیا تو لڑکے نے گیٹ اندر سے بند کر دیا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ آئیے۔ ناصر مرزا کا خیال تھا کہ وہ اسے گھر میں لے جائے گا، لیکن اس نے گھر میں جانے کی بجائے گھر کے پچھواڑے کا رخ کیا۔ یہ گھر درختوں، پودوں اور کیاریوں سے گھرا ہوا تھا۔ جب وہ گھر کے پچھلے حصے میں پہنچے تو ناصر مرزا کو ایک دیوار نظر آئی۔ اس دیوار میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ لڑکا دروازے کے سامنے رک گیا اور زور سے بولا، بابا دروازہ کھولیے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا واپس مڑا اور ناصر مرزا سے مخاطب ہوا، ابھی دروازہ کھلے گا، آپ اندر چلے جائیے گا اور دروازہ اندر سے بند کر لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، ناصر مرزا نے کہا۔ وہ لڑکا جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ لڑکے کے جانے کے بعد دروازہ کھلا، لیکن دروازے سے کوئی آواز نہ آئی۔ البتہ کچھ فاصلے پر نیم کے درخت کے نیچے ایک چارپائی پر بیٹھا شخص ضرور نظر آیا۔ اس شخص کا چہرہ دروازے کی طرف تھا۔ وہ بولا، آؤ بھائی اندر آ جاؤ۔ یہ سن کر ناصر مرزا فوراً دروازے میں داخل ہو گیا اور اس نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ بہت آہستہ آہستہ بڑے مؤدبانہ انداز میں چارپائی پر بیٹھے شخص کی طرف بڑھا۔ ناصر مرزا نے چاروں طرف نظریں دوڑا کر دیکھا، لیکن اسے وہاں حافظ موسیٰ کے سوا کوئی نظر نہ آیا۔ تو پھر دروازہ کس نے کھولا تھا؟ حافظ موسیٰ اگر دروازہ کھولتے تو وہ اس دروازے پر نظر آتے۔ دروازہ کھلتے ہی حافظ موسیٰ
دور چارپائی پر بیٹھے نظر آئے تھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں ایک موٹی سی لاٹھی تھی۔ وہ چارپائی پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے اور لاٹھی دونوں ٹانگوں کے درمیان تھی جو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے تھام رکھی تھی اور ذرا آگے کو جھکے بیٹھے تھے۔ وہ ایک بھرے بھرے چہرے والے سرخ سفید آدمی تھے، گرچہ بیٹھے تھے لیکن اندازہ ہو رہا تھا کہ اونچے قد و کاٹ کے مالک ہیں۔ انتہائی نورانی چہرہ، ایسا کہ ایک بار دیکھے تو پھر نظریں ہٹانے کو جی نہ چاہے۔ اندھے تھے، ان کی دونوں آنکھوں میں پتلیاں نہ تھیں، محض سفیدی تھی اور آنکھیں قدرے سکڑی ہوئی تھی۔ آنکھیں نہ ہونے کے باوجود ان کے چہرے میں بے پناہ کشش تھی۔ ناصر مرزا جب ان کے نزدیک پہنچا تو حافظ موسیٰ نے کڑک دار لہجے میں کہا، اچھا بچوں، اب تم جاؤ، کل اچھی طرح سبق یاد کر کے آنا۔ ناصر مرزا نے بڑی حیرت سے انہیں پھر ان کے سامنے، اس کے بعد چاروں طرف حتیٰ کہ نیم کے درخت پر بھی نظر ڈالی مگر اسے وہاں کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ دروازہ بھی جوں کا توں بند تھا۔ چند لمحے حافظ موسیٰ نے جیسے ان بچوں کے جانے کا انتظار کیا، پھر ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر دھیمے لہجے میں بولے، ہاں بھائی آؤ بیٹھو، بتاؤ کیوں آئے ہو؟ ناصر مرزا ان کے قدموں میں نیچے گھاس پر بیٹھ گیا۔ حافظ موسیٰ کو فوراً احساس ہو گیا کہ وہ نیچے بیٹھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا، بھائی مجھ گنہگار کو کیوں گنہگار کرتے ہو؟ آؤ چارپائی پر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے اپنے سرہانے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ناصر مرزا اب اتنا بد تہذیب بھی نہ تھا کہ ان کے سرہانے چڑھ کر بیٹھ جاتا۔ وہ ان کی پاؤں والی سائڈ کی طرف مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ یہ ایک کھری چارپائی تھی، اس پر چادر بھی نہ بچھی تھی۔ ہاں اب کہو کیسے آئے ہو؟ وہ گویا ہوئے، حافظ جی آپ کے شہر میں ایک جادوگرنی نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے۔ ناصر مرزا نے شکوہ کیا، بھئی میرا شہر کہاں، شہر تو شہر والے کا ہے، وہی جانے اپنی حکمت۔ حافظ موسیٰ نے گریز کا راستہ اختیار کیا۔ حافظ جی آپ کو کچھ کرنا ہوگا، وہ قتل پر قتل کر رہی ہے۔ ایک اس نے میری بھتیجی کو مارا، دوسرے اس نے ایک ایسے شخص کو مار دیا جس نے اس کے قاتلانہ ہونے کا سراغ لگایا۔ نہ جانے وہ اب تک کتنے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی ہوگی۔ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ناصر مرزا نے بڑے امید بھرے انداز میں ان کی طرف دیکھا، بھائی مجھے ان بکھیڑوں میں نہ الجھاؤ، ایک گوشے میں بیٹھا ہوں، بیٹھا رہنے دو۔ آپ موسیٰ ہیں، فرعون کی سرکوبی آپ کا فرض ہے۔ ناصر مرزا بضد تھا، بھائی میں نام کا موسیٰ ہوں اور اس شہر میں ایک نہیں ہزاروں فرعون ہیں، بتاؤ میں پھر کیا کروں؟ اس جادوگرنی کے لیے تو آپ کو ضرور کچھ کرنا ہوگا۔ ناصر مرزا نے التجا آمیز لہجے میں کہا، تم تو خود ایک سمجھدار آدمی ہو، میں سمجھدار ضرور ہوں لیکن میرے پاس لاٹھی نہیں ہے۔ بھائی لاٹھی میری لے جاؤ۔ انہوں نے مسکرا کر اس کی طرف لاٹھی بڑھائی۔ میں لاٹھی کا کیا کروں گا؟ لاٹھی بھی اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جو اسے چلانا جانتا ہو۔ بہت ضدی ہو، مانو گے نہیں۔ ضدی نہیں ہوں، مظلوم ہوں، آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہوں۔ تمہارے پاس تو ایک بڑی اہم دستاویز ہے، ایک زبردست خزانہ، اسے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ حافظ موسیٰ نے اس کتاب کی طرف اشارہ کیا جس میں بہت سے وظائف درج تھے۔ یہ ہاتھ کا لکھا ہوا مخطوطہ فارسی زبان میں تھا اور یہ کتاب اس کے دادا کے پاس سے ملی تھی۔ پتہ نہیں اس کتاب کے بارے میں انہیں کیسے پتہ چل گیا۔ میں ایک گاڑی کا مالک ضرور ہوں لیکن مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی۔ میں ڈرائیونگ سکھا دوں گا، وہ بولے، تو پھر میں گاڑی چلا لوں گا۔ اس نے بھی اسی انداز میں کہا، کتاب ساتھ لائے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی لایا ہوں، جواب دیا گیا۔ کتاب چارپائی پر چھوڑ جاؤ، 5 دن کے بعد آنا، لیکن اس وقت نہیں، صبح میں آنا۔ اس وقت میرے پاس کچھ بچے قرآن شریف پڑھنے آتے ہیں، اس نے بتایا۔ جی بہت بہتر۔ ناصر مرزا نے ہاتھ کا لکھا ہوا مخطوطہ جو اس نے کتاب کی شکل میں جلد کروایا ہوا تھا اپنے بریف کیس سے نکال کر چارپائی کے سرہانے رکھ دیا اور پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ اچھا حافظ جی میں چلوں؟ نہیں، بیٹھ جاؤ اور مجھے ہر وہ بات بتاؤ جو تم مجھے بتانا چاہتے ہو۔ ناصر مرزا ان کا حکم سن کر پھر چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس نے ان واقعات کو وہاں سے شروع کیا جہاں سے وہ شروع ہوئے تھے۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس کے دوست ساحل عمر نے ایک انوکھی تصویر بنائی اور اس نے کیا رنگ اختیار کیا۔ اس داستان میں ورشا کا بھی ذکر ہوا، برکھا پر بھی فرد جرم عائد کی گئی، چیتے والی تصویر کا بھی ذکر ہوا، عابد منجم کے ساتھ کیا بیتی یہ بھی ان کے گوش گزار کیا۔
بھتیجی کا اغوا اور پھر اس کا قتل عابد منجم کے ساتھ ہولناک واردات۔ غرض جب ہر وہ بات بتا دی گئی جو وہ بتانا چاہتا تھا تو ساری بات سن کر حافظ موسیٰ گویا ہوئے۔ 5 دن کے بعد آنا اور ساتھ اس لڑکے کو بھی لانا۔ کیا نام ہے اس کا؟ جی ساحل عمر۔ اصل قصہ تو اس کا ہے، وہ سفلی والا شیطان کی چیلی اس کے پیچھے لگی ہے۔ وہ سفلی والی شیطان کی چیلی اس کے پیچھے لگی ہے۔ لو دیکھو۔ حافظ موسیٰ نے اپنی لاٹھی اس کی طرف کی۔ کہاں دیکھوں؟ اس آنکھ میں دیکھو۔ حافظ موسیٰ نے موٹی لاٹھی میں بنی ایک آنکھ نما گھڑے کی طرف اشارہ کیا۔ حافظ موسیٰ جب تک وہ واقعات سناتا رہا تھا اس لاٹھی میں بنی آنکھ سے اپنی اندھی آنکھ لگائے بیٹھے تھے۔ جب اس نے اس لاٹھی کی آنکھ پر اپنی آنکھ رکھی تو برکھا اسے واضح طور پر نظر آئی۔ یہی ہے نا وہ؟ حافظ موسیٰ نے پوچھا۔ جی یہی ہے۔ ناصر مرزا نے تصدیق کی۔ اس سفلی والی کو پچھاڑے کے لیے بہت محنت کرنا ہوگی۔ میں تمہاری مدد کروں گا لیکن اصل محنت تمہیں خود کرنا ہوگی۔ اس نے آئندہ کا لایا عمل بتایا۔ حافظ جی آپ جو کہیں گے کروں گا، بس میں اسے ٹھکانے لگانا چاہتا ہوں۔ ناصر مرزا نے اپنی دلی خواہش ظاہر کی۔ بڑی عیار لومڑی ہے بھائی، حافظ موسیٰ نے بے فکر انداز میں کہا۔ خیر اللہ مالک ہے، آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر رہا تو میں اسے مار گراؤں گا۔ حافظ موسیٰ نے کوئی جواب نہ دیا، وہ یکا یک خاموش ہو گئے۔ ناصر مرزا نے محسوس کیا کہ وہ کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑ کر سر جھکا لیا تھا، پھر انہوں نے کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور بولے، اس کتاب کا صفحہ 7 کھولو۔ ناصر مرزا نے ان کے سرہانے سے وہ کتاب اٹھا کر اس کا صفحہ 7 کھول دیا۔ جی فارسی پڑھ لیتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ جی پڑھ تو لوں لیکن اچھی طرح سمجھتا نہیں ہوں، ناصر مرزا نے بتایا۔ اچھا پڑھو، میں سمجھاتا ہوں۔ ناصر مرزا نے صفحہ 7 پر جو درج تھا وہ پڑھ کر سنا دیا۔ یہ ایک زبردست وظیفہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح میدان جنگ میں اترنے سے پہلے سپاہی اچھی طرح ڈھال اور تلوار کا استعمال سیکھتا ہے، بالکل اسی طرح تمہیں اس سفلی والی کو پچھاڑنے کے لیے پہلے اپنی حفاظت کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ بس یوں سمجھ لو کہ یہ وظیفہ ایک طرح سے لائف پروف جیکٹ ہے۔ حافظ موسیٰ نے مسکرا کر کہا۔ پھر انہوں نے اسے اچھی طرح سمجھایا کہ یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور پڑھنے کے دوران کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ساری بات اچھی طرح سمجھا کر بولے، بھائی سمجھ گئے نا؟ جی بالکل، میں نے ساری بات بہت اچھی طرح سمجھ لی ہے، ناصر مرزا نے پر یقین اور پرمسرت لہجے میں کہا۔ بس ٹھیک ہے، تم اب جاؤ، 5 دن بعد اس وظیفے کے عامل بن کر میرے پاس آنا، ساتھ میں اس لڑکے کو بھی لانا، میں چاہتا ہوں ذرا اسے ایک نظر دیکھ لوں۔ جی بہتر۔ یہ کہہ کر ناصر مرزا کھڑا ہو گیا، پھر وہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ باہر کوئی نہ تھا۔ اس نے چند لمحے انتظار کیا، جب کوئی نظر نہ آیا تو وہ گردن جھکائے مکان کی طرف دیکھے بغیر گیٹ سے باہر نکل آیا۔ گیٹ سے باہر نکل کر اس نے کال بیل بجائی۔ کچھ دیر کے بعد وہی لڑکا باہر نکل کر آیا۔ بیٹے گیٹ بند کر لے، ناصر مرزا نے کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر جب ناصر مرزا اپنے گھر کی طرف چلا تو وہ بہت خوش تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے کوئی معرکہ سر کر لیا ہو۔ حافظ موسیٰ سے ملاقات ہی کارداد تھی۔ اس کے مینیجر زاہد ملک نے اسے اچھا خاصا ڈرا دیا تھا کہ وہ ملاقات نہیں کرتے، ملاقات کرتے ہیں تو بات نہیں کرتے، لیکن یہاں تو پہلی دفعہ میں ہی چھکا لگ گیا تھا۔ نہ صرف ملاقات ہو گئی تھی بلکہ انہوں نے لائف پروف وظیفہ بھی بتا دیا تھا۔ پھر انہوں نے ساحل عمر کو بھی بلا بھیجا تھا۔ ایک بات انہوں نے البتہ عجب کہی تھی کہ وہ ایک نظر ساحل عمر کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس نے ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ نابینا ہیں اور یہ بات انہیں دیکھ کر صحیح ثابت ہو گئی تھی۔ وہ واقعی اندھے تھے، ان کی آنکھوں میں سفیدی کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر یہ دیکھنے والی بات، تب اسے خیال آیا کہ انہوں نے کتاب کو کھولے بغیر یہ کیسے کہہ دیا تھا کہ اس کا صفحہ 7 کھول کر پڑھو۔ انہوں نے آخر اس کتاب کو کس آنکھ سے پڑھا؟ وہ اندھے ہوتے ہوئے بھی اندھے نہ تھے۔ اصل میں ہمارے جسم کو کچھ دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ چھونے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ جسم تھے ہی کب؟ ان کا جسم روح ہو گیا تھا، وہ اپنے اندر سمٹ گئے تھے، جب چاہتے من کی آنکھ کھول لیتے۔
اور جو چاہتے دیکھ لیتے تھے۔ انہیں اب ان ظاہری آنکھوں کی ضرورت تھی اور نہ ہاتھ پاؤں کی۔ وہ بیٹھے بیٹھے جہاں چاہے پرواز کر سکتے تھے۔ تب ناصر مرزا کو زاہد ملک کا وہ واقعہ یاد آیا تھا جو اس کے خالہ زاد بھائی ارشد کے گھر میں پیش آیا تھا۔ ارشد کے گھر میں جنات نے بسیرا کر لیا تھا اور یہ جن شریر قسم کے تھے، انہوں نے گھر والوں کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ کبھی وہ کسی گھر کے فرد کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ جاتے، کبھی چیزوں کو توڑ پھوڑ دیتے، کھانے پینے کی اشیاء غائب ہو جاتی گھر میں، کبھی چاروں طرف گندگی پھیلا دیتے، چھوٹے بچوں کے سامنے خوفناک شکلوں میں آ کر انہیں چیخ مارنے پر مجبور کر دیتے، کبھی گھر کی لائٹیں خود بخود جل جاتی، کبھی خود بخود بجھ جاتی۔ کئی عاملوں کو جھاڑ پھونک کرنے والوں کو بلا کر دکھایا، مگر مسئلہ وہیں کا وہیں رہا، بلکہ جیسے ہی کوئی عامل گھر سے نکل کر جاتا، یہ شرارتی جن مزید تخریب کاری مچا دیتے۔ بالآخر گھر کے مکینوں نے سوچا کہ اس گھر کو بیچ دینا چاہیے۔ بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ مکان فروخت ہو جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اچھا خاصا سودا ہو جاتا، پھر کوئی ایسی وجہ ہو جاتی کہ بنا بنایا سودا بگڑ جاتا۔ جب گھر میں رہنا محال ہو گیا تو یہی سوچا کہ گھر کو تالا لگا کر کرائے پر مکان لے لیا جائے۔ تب مایوسی کے اندھیرے میں امید کی ایک کرن نظر آئی۔ پھر کسی نے حافظ موسیٰ کا پتہ بتایا۔ اول تو ملتے ہی نہیں تھے، جب تک 7 چکر لگ جائے اور زاہد ملک کے بھائی ارشد مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو گیٹ کے اندر سے آواز آئی، آ جاؤ بھائی، واپس کیوں جاتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی گیٹ کھلا۔ گیٹ ایک لڑکے نے کھولا اور اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ حافظ موسیٰ ایک بیری کے درخت کے نیچے گھاس پر بیٹھے تھے، ان کی لاٹھی ان کے نزدیک رکھی تھی اور وہ دروازے کی طرف پیٹھ موڑے بیٹھے تھے۔ ارشد اپنی بیوی کے ساتھ آیا تھا۔ دونوں میاں بیوی ان کے سامنے جاتے ہی سسک سسک کر رو پڑے اور رو رو کر اپنی پریشانی بیان کی۔ ساری رودات سن کر انہوں نے صرف اتنا کہا، کل 4 بجے آنا، آ کر مجھے لے جانا بھائی، میں اندھا آدمی ہوں۔ دوسرے دن ارشد گاڑی لے کر مقررہ وقت پر پہنچ گیا اور انہیں گاڑی میں اپنے ساتھ لے آیا۔ حافظ موسیٰ اپنی موٹی لاٹھی ہاتھ میں تھامے کچھ پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ پھر وہ لاٹھی کے سہارے ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں بیٹھ کر کچھ دیر پڑھتے رہے، پھر وہاں سے اٹھ کر ٹی وی لانچ میں آ گئے، وہاں بیٹھ کر کچھ دیر پڑھا، پھر ایک گلاس پانی مانگا، اس میں پھونک ماری اور بولے، گھر کا ہر فرد تھوڑا تھوڑا اس پانی کو پی لے۔ گھر کے تمام افراد کو یہ پانی پلا دیا گیا۔ پھر وہ ارشد سے مخاطب ہو کر بولے، بھائی تمہارے گھر میں جنوں کا ایک خاندان آباد ہے، ان کے چند بچے ہیں جو بہت خبیث ہیں۔ ایک بچہ اس وقت ٹی وی پر چڑھا بیٹھا ہے، اس کے آدھے سر پر بال ہے، آدھا سر گنجا ہے۔ ایک بچہ ادھر فریج کے اوپر ٹانگیں پھیلائے بیٹھا ہے، ایک ادھر دروازے میں کھڑا کلا بازیاں لگا رہا ہے۔ جن کی بیوی اور اس کا ایک بھائی میرے قدموں میں پڑے ہیں، معافی کے طلبگار ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ اگر انہیں سزا نہ دی گئی تو یہ خود اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائیں گے، لیکن میں نے ایسے بہت سے خبیث دیکھے ہیں، یہ اتنی شرافت سے جانے والے نہیں ہیں، میرے نکلتے ہی یہ پھیل کر بیٹھ جائیں گے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، جب میں یہاں تک آ گیا ہوں تو ان کا پکا بندوبست کر کے جاؤں گا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، جب تک یہ میرے سامنے سمندر پار نہیں کر جاتے میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ پھر وہ وہاں بیٹھے پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی وہ اس جنات گھرانے سے مخاطب بھی ہو جاتے۔ 2-3 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ اس گھر کو جنات کے خاندان سے خالی کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ تب انہوں نے گھر والوں کو بتایا، میں نے اس خاندان کو سمندر پار کرا دیا، اب یہ کبھی اس طرف کا رخ نہیں کریں گے، آپ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے پانی پڑھ کر دیا اور کہا، اس پانی کے چھینٹے گھر کی دیواروں پر مار دیں۔ ارشد نے پڑے ہوئے پانی کے چھینٹے گھر کی ہر دیوار پر مار دیے۔ بس پھر وہ دن اور آج کا دن 2 سال ہو گئے، پھر کبھی اس گھر میں کوئی خلاف عقل واقعہ نہیں ہوا، سکون ہو گیا۔ گھر کے لوگوں کو اس بات پر حیرت نہ تھی کہ حافظ موسیٰ نے اس گھر کے جن نکال دیے تھے، حیرت اس بات پر تھی کہ انہوں نے یہ کیسے بتا دیا کہ ٹی وی کدھر رکھا ہے اور فریج کدھر کھڑا ہے۔ وہ تو اس طرح بتا رہے تھے جیسے واقعی آنکھیں رکھتے ہوں۔ وہ واقعی آنکھیں رکھتے تھے، اندھے ہونے کے باوجود جب وہ چاہتے ہر چیز کو دیکھ لیتے تھے جس کو وہ دیکھنا چاہتے تھے، اور اس کا مشاہدہ ناصر مرزا نے خود اپنی آنکھوں سے کر لیا تھا۔ اندھیری رات تھی، آس پاس کے بنگلوں کی لائٹیں بھی بجھ چکی تھی، رات کا 1 بج رہا تھا، جھینگروں کا شور تھا۔ برکھا نے اپنے بنگلے کے پچھلے حصے میں
پیپل کے درخت کے نیچے ایک پختہ حوض بنوا رکھا تھا۔ یہ ایک چوکور حوض تھا، اس کی چوڑائی لمبائی 4 فٹ تھی، اتنا ہی گہرا تھا، اس میں پانی بھرا رہتا تھا۔ اس حوض کے چاروں طرف دیے روشن تھے اور برکھا رات کے 11 بجے سے پانی میں کھڑی کسی عمل میں مصروف تھی۔ اس کا آدھا جسم پانی کے اندر تھا اور آدھا جسم پانی سے باہر تھا۔ اس وقت اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا، وہ دونوں ہاتھ جوڑے سر جھکائے کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حوض کے چاروں طرف 21 دیے روشن کیے گئے تھے جو آہستہ آہستہ بجھتے جا رہے تھے۔ اب اس کے سامنے صرف 3 دیے روشن تھے، عمل کا وقت پورا ہو رہا تھا، ان تینوں دیوں کو ایک ساتھ بجھنا تھا۔ ان دیوں کے بجھتے ہی اعور کی سواری کو آنا تھا۔ اندھیری رات بھیانک سے بھیانک ہوتی جا رہی تھی۔ جھینگروں کا شور، اڑتی ہوئی چمگادڑوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ اور پھر علاقے کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں، یہ سب چیزیں بتا رہی تھی کہ اعور کی سواری کہیں نزدیک ہی ہے، بس آیا ہی چاہتی ہے۔ پھر وہ منحوس گھڑی آ پہنچی جو برکھا کے لیے شب گھڑی تھی۔ تینوں دیے بیک وقت بجھ گئے، چند لمحوں کے لیے محیط سناٹا چھا گیا، پیپل کے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ تک رک گئی، ہوا بھی جیسے ساکت ہو گئی۔ یہ سناٹا محض چند لمحوں کے لیے تھا۔ اس کی سواری آ پہنچی تھی۔ برکھا نے حوض کے کنارے رکھی ماچس سے جلدی جلدی سارے دیے روشن کر دیے، اور جب اس نے سامنے نگاہ کی تو وہ اپنی سواری پر موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک 3 فٹ لمبی چھپکلی موجود تھی جس کی زبان باہر نکل رہی تھی، اور اس چھپکلی کی گردن میں ایک سانپ رسی کی طرح بندھا تھا۔ اس سانپ کی دم اعور کے دونوں ہاتھوں میں تھی۔ یہ کوئی 1.5 فٹ لمبا بچھو تھا۔ اس بچھو کی دم اٹھی ہوئی تھی اور اس دم کا آخری حصہ چمک رہا تھا، بالکل کسی جگنو کی طرح۔ سواگتم مہاراج۔ برکھا آدھی جھک کر بولی، ہاں کیوں بلایا ہمیں؟ کیا تو جانتی نہیں کہ ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے؟ جانتی ہوں مہاراج، میں نہیں جانوں گی تو اور کون جانے گا؟ پر کیا کروں مہاراج، اکیلی ہوں، آپ کو نہیں پکاروں گی تو پھر کس کو پکاروں گی؟ مہاراج میری مدد کریں۔ وہ گھبرائی۔ کیا ہوا مہاراج؟ اعور نے کڑک کر پوچھا۔ ایک انکاری آڑے آ گیا، برکھا نے فریاد کی۔ جو انکاری ہے اسے اقراری بنا، تو اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ دنیا انکاریوں سے بھری پڑی ہے۔ ہمارا کام انکاریوں کو اقراری بنانا ہے اور اقراری بناتے رہنا ہے، تو جتنے اقراری بنائے گے اتنے ہی تیرے درجات بلند ہوں گے، میرا باپ تجھے طاقت بخشتا چلا جائے گا، تو اقراریوں پر راج کرے گی۔ اعور بولا، مہاراج آپ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کچھ انکاری بڑے اڑیل ہوتے ہیں۔ ہاں جانتا ہوں، اعور نے پررعب آواز میں کہا، پر ایسے انکاری کو مار مار کر سیدھا کیا جاتا ہے۔ میں نے اسے سدھو کی مار مارنی چاہی تھی لیکن وہ صاف بچ کر نکل گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سدھو کا وار تو ہمارا وار ہے، ہمارا وار کیسے خالی ہو گیا؟ ہمارے چیلے کیسے ناکام ہو گئے؟ اعور نے غصے میں بار بار اپنی دم چھپکلی کی پیٹھ پر ماری۔ مہاراج یہی تو نہیں معلوم ہو رہا، اسی لیے تو آپ کو سہمت دی ہے، آپ کا قیمتی وقت ضائع کیا ہے۔ اس کی چال بتا۔ وہ شنی ہے، وقت کا دھنی ہے، چاند اور سورج اسی کے راستے میں ہے، اس پر زحل کا سایہ ہے، مشتری اس کا غلام ہے، عطارد اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا رہتا ہے، اس کی پیدائش 7 ستاروں کے گٹھ جوڑ سے عمل میں آئی ہے۔ برکھا نے جیسے سبق سنایا، ایسا انکاری تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اعور نے حیران ہو کر کہا، ہاں مہاراج، وہ صدیوں میں پیدا ہوا ہے، اسی لیے تو میں اس کے پیچھے ہوں۔ آپ جانتے ہیں مہاراج، برکھا جس کے پیچھے لگے وہ کوئی معمولی انکاری نہیں ہوتا۔ ہاں جانتا ہوں، اسی لیے میرا باپ تجھ سے بہت خوش ہے۔ اعور نے کہا، اس انکاری کا نام بتا۔ ساحل عمر۔ برکھا نے اپنی چمکتی آنکھوں سے اعور کو دیکھا۔ او اچھا، وہ ہمارا دشمن؟ جی مہاراج، آپ اس سے واقف ہیں بہت اچھی طرح۔ وہ کس طرح مہاراج؟ یہ راز ابھی ہمارے من میں ہے، کوئی بات نہیں مہاراج، آپ نہ بتائیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ مہاراج وہ کئی سالوں سے میری نظروں میں ہے، میں اس پر کام کر رہی ہوں، اس کے لیے جال بن رہی ہوں۔ جب میں نے پہلی مرتبہ اس پر سدھو کا جال پھینکا تو وہ بڑے آرام سے نکل گیا۔ اعور نے گہرا سانس لیا۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ وہ اب ہم دونوں کا مشترکہ دشمن ہے، اس انکاری کی کمر توڑنا اب ہمارا فرض ہے۔ ہاں مہاراج، بہت ضروری ہے۔ برکھا نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔
وہ بہت قیمتی ہے، تیرے لیے قیمتی ہے تو میرے لیے وہ بہت اہم ہے۔ وہ میرے راستے کا پتھر ہے، اسے اب ٹھوکر لگانا ہی ہوگی۔ مہاراج، میرا سدھو کیوں ناکام ہوا؟ اسے اپنے عمل کی ناکامی کا غم تھا۔ وہ جلد سے جلد اس راز کو جان لینا چاہتی تھی۔ تیرے سدھو کو تہکال نے بھرشٹ کیا ہے۔ او اب سمجھی، برکھا کی سمجھ میں فوراً ہی ساری بات آ گئی۔ وہ بے قراری سے بولی، مہاراج تہکال کا کچھ کریں، ہاسکل کو اس کے پیچھے لگانا ہوگا۔ ہاں مہاراج، وہی اس کو سبق سکھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے تو دیے بجھا، میں کچھ کرتا ہوں، تم میرے پیغام کا انتظار کرنا۔ اچھا مہاراج، آپ کی بڑی مہربانی، آپ آئیں۔ یہ کہہ کر اس نے دیے کی لو پر ہاتھ رکھ کر تمام دیوں کو بجھا دیا، اور جب اس نے سامنے نظر کی جہاں اعور کی سواری موجود تھی وہاں اب کچھ نہ تھا، اندھیرا اور محیب سناٹا تھا۔ ساحل عمر رشا ملوک کی تصویر کے سامنے کھڑا اس کی پینٹنگ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جمے ہوئے آنسو کئی دن ہوئے پگھل چکے تھے، اب اس کا چہرہ بالکل صاف ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کے حسن میں کوئی ایسی بات تھی کہ جو کوئی اسے دیکھتا تھا تو بڑا لطیف احساس ذہن کے اندر جاگتا تھا، ایسا حسن جو دل میں ٹھنڈک کی طرح اترتا جاتا تھا۔ جب دیکھے، جتنی بار دیکھے نظر ٹھہر جائے اور دل نظریں ہٹانے کو نہ چاہے۔ عابد منجم نے جب اس تصویر کو دیکھا تو وہ نظریں ہٹانا بھول گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس لڑکی کا وجود، پھر ان کی زندگی نے وفا ہی نہ کی کہ وہ ان سے مزید معلومات حاصل کرتا۔ کافی دن سے رشا ملوک اسے خواب میں بھی نظر نہ آئی تھی۔ اس کے دل میں کبھی کبھی یہ خواہش جاگتی تھی کہ اگر یہ لڑکی اس دنیا میں موجود ہے تو اس سے ملاقات کرے۔ اس نے سوچا کہ اب اگر رشا ملوک سے اسے خواب میں نظر آئی تو وہ اس سے ملاقات کی شدید خواہش کرے گا اور اس سے اس کا پتہ دریافت کرے گا، بشرطیہ کہ اسے خواب میں یہ بات یاد رہی۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی چیخی، اس کی محفیت ٹوٹ گئی۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر ریسیور اٹھایا اور دھیمے لہجے میں کہا، جی میرے رانجھن کیسے ہو؟ وہی مترنم ہنسی، وہی کھنک دار لہجہ۔ میں بہت اچھا ہوں، ساحل عمر نے خوش دلی سے کہا۔ کیا کر رہے تھے؟ پوچھا گیا۔ تمہیں یاد کر رہا تھا، بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا۔ اپنی اس بات پر اسے حیرت بھی ہوئی کہ اس نے کیا کہہ دیا اور کیوں کہہ دیا۔ بڑی خوش قسمت ہوں میں کہ تم جیسے عظیم آرٹسٹ کی یادوں میں بستی ہوں، اس نے بڑے ناز سے کہا۔ اور سناؤ؟ ساحل نے رستہ تبدیل کیا۔ آج شام تیار رہنا، میں آؤں گی تمہیں لینے۔ اس نے ایک دم اپنا پروگرام بتایا۔ کیا ارادے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ اس کا پروگرام سمجھ نہ سکا۔ بہت دن ہو گئے سمندر پر گئے ہوئے، سمندر پر چلنا ہے اور رات وہیں رہنا ہے، اس نے کھل کر بتایا۔ چاند کی کیا تاریخ ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ چاند کی آخری تاریخ ہے، ورشا بولی۔ پھر رات کو تو وہاں اندھیرا ہوگا، سمندر کیا خاک نظر آئے گا؟ ساحل عمر نے اسے سمجھایا۔ کبھی تم نے اندھیری رات میں سمندر دیکھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، آج تک نہیں، البتہ فل مون میں سمندر کو دیکھا ہے۔ کیا قیامت خیز منظر ہوتا ہے! آج اندھیری رات کا سمندر دیکھنا، اس کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے۔ حسن نہ کہو، احساس کہو، کیونکہ حسن کا تعلق دید سے ہے اور دید بغیر روشنی کے ممکن نہیں۔ ہاں رانجن، تم نے اچھی بات کہی، اسے احساس ہی کہنا چاہیے، ورشا نے ہنس کر کہا۔ پھر چلو گے نا، ہم وہاں پہنچ کر پہلے ڈوبتے سورج کا نظارہ کریں گے، پھر اندھیری رات میں سمندر کو محسوس کریں گے، اور جب صبح ہوگی تو طلوع ہوتے سورج کو دیکھیں گے۔ کتنا مزہ آئے گا! وہ خوش ہو رہی تھی۔